غلط کام کر لیا اس کے بعد مسئلہ پوچھیں گے۔ مولوی صاحب یہ بتائیے، ایک نے سوال ہم سے کر بیٹھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ہم سسرال بہت جاتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سسرال جاتے جاتے ہماری نظر ہماری سالی پر پڑ گئی۔ یہ بڑا گڑبڑ مسئلہ آج کل۔ ارے بیوی ہے پھر سالی کے اوپر نظر؟ تو ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ سالی بڑی خوبصورت تھی، اس کے اوپر میری نظر پڑی، اب ہمیشہ میں جاتا رہا اور اتنا جانے کے بعد ہم دونوں میں اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہوتا تھا وہی معاملہ میں اپنی سالی کے ساتھ کرنے لگا۔ ہم بستری وغیرہ سب اس کے ساتھ کر لیا۔ میں دیکھتا کہ کون نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اگر مجھے پتا چل جاتا کہ فلاں آدمی نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں آدمی گھر کے اندر موجود ہے، فلاں گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں ایسے گھروں کو میں آگ لگانے کا آرڈر دے دیتا۔ ایسے گھر کو دنیا میں باقی رکھنے کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو آدمی مردہ ہے، اور نماز اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو یاد رکھیے میرے بھائیو، وہ زندہ ضرور دکھتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ مردہ ہے، مردہ۔ آج ہمارے یہاں جو گڑبڑیاں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جب آدمی کا دل مردہ ہو جائے، پورا قرآن پڑھ گزریے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پوری رات تقریر کیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحابہ کرام کا دل زندہ تھا، اللہ کی قسم صحابہ کرام کا دل زندہ تھا۔ اللہ کے نبی سے کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ لینے کے بعد جب اس آیت کے اوپر جب تک عمل نہیں کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد والی آیت پر آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی سے کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے، اس حدیث کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ زندہ لوگ تھے۔ لیکن آج مردہ لوگوں کو دیکھو، پوری راتیں تقریریں سن لینے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل بے نمازی آج بے نمازی، کل شراب پی رہے تھے آج بھی شراب پی رہے ہیں، کل زنا کر رہے تھے آج بھی زنا کر رہے ہیں، کل غلط کام میں ملوث تھے آج بھی غلط کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ ان تقریروں کو سننے کا کیا فائدہ مل رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہاں، اگر آپ نے تقریریں سن لینے کے بعد اگر عمل کرنا چالو نہیں کیا تو یاد رکھنا آپ کو ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل عذاب۔ ایک عذاب تو کنفرم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، نہیں پڑھ رہے، لیکن دوسرا عذاب آپ نے سن لیا۔ عالموں کو جانتے ہیں دوہرا عذاب کیوں ملے گا؟ یہی وجہ ہے ڈبل عذاب مولویوں کو کیوں ملے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اور اگر غلط کرتا تو ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ اب آپ بھی مولوی بن گئے، جان لیا تو ہو گیا، اب اس کے لیے تھوڑی ہے کہ بخاری مسلم پڑھا جائے۔ مولوی کی ڈگری آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آپ نے جان لیا بس، اب اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ جان نہیں رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کچھ لوگ یہ سوچنے لگے مولوی صاحب اب ہم جلسے نہیں جائیں گے، سنیں گے ہی نہیں تو ہم کو کہاں گناہ ملے گا۔ بہت سے فطوری لوگ ہوتے ہیں، ایک سے دماغ لگاتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے سے مسئلے پوچھتے اللہ کی قسم، غلط کام کر لیا اس کے بعد مسئلہ پوچھیں گے۔ مولوی صاحب یہ بتائیے، ایک نے سوال ہم سے کر بیٹھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ہم سسرال بہت جاتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سسرال جاتے جاتے ہماری نظر ہماری سالی پر پڑ گئی۔ یہ بڑا گڑبڑ مسئلہ آج کل۔ ارے بیوی ہے پھر سالی کے اوپر نظر؟ تو ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ سالی بڑی خوبصورت تھی، اس کے اوپر میری نظر پڑی، اب ہمیشہ میں جاتا رہا اور اتنا جانے کے بعد ہم دونوں میں اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہوتا تھا وہی معاملہ میں اپنی سالی کے ساتھ کرنے لگا۔ ہم بستری وغیرہ سب اس کے ساتھ کر لیا۔ اب سوال پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب اب میری بیوی میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ کسی مولوی سے سنا تھا دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ دو بہنوں کو ساتھ میں رکھا جائے۔ ہم نے کہا یہ مولویوں سے نہیں سنا تھا کہ سالی کے اوپر چکر نہ چلایا جائے؟ کہا مولوی صاحب کیا کرو، دل ہے کہ مانتا نہیں ہے، سالی بڑی خوبصورت نظر پڑ گئی اس کے اوپر اور میں نے اس کو اپنے
अंडर में लाने की कोशिश की और उसके साथ मेरा मामला हो गया। मेरी बीवी ने भी देख लिया है, अब मैं क्या करूं, किसको रखूं किसको छोड़ूं, क्योंकि दिल तो दोनों के ऊपर लगा हुआ है। हमने कहा बीवी के साथ जो तुम्हारा ताल्लुकात है वो हलाल का ताल्लुकात है, और जो तुम साली के साथ जो ताल्लुकात बनाए हो ये हराम का ताल्लुकात है, ये ज़िना है। अब ये नहीं है कि तुम अपने साली के साथ गलत कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा निकाह टूट गया है, निकाह तुम्हारा बाकी है, लेकिन तुम साली के साथ गलत कर रहे हो, ये ज़िना है और तुम्हें इसका गुनाह तुम्हें मिलेगा। जल्दी से इस काम को खत्म करो, अल्लाह से तौबा करो। बोला मौलवी साहब क्या करूं, बुरी तरह फंस गया हूं। घर वाला कहता है इससे भी निकाह तुम ही करो। अब मैंने कहा जब गड़बड़ तुम ही की हो तुम ही समझो, सब हम ही फतवा फोन ही में सब दे देंगे फ्री में, तो फिर क्या अहमियत रह जाएगा। मैंने कहा जाओ अपने यहाँ के मौलवियों से मसला मालूम करो, अब हम फोन से सारी बातें नहीं बता सकते। तो इस तरीके के मसाइल कब होते हैं, गलत काम कर लेने के बाद मौलवियों से राब्ता किया जाता है। पहले क्यों नहीं किया था जब साली से चक्कर चल रहा था, पहले क्यों नहीं किया था, पहले नहीं करेगा, बाद में जब फंसेगा तो मौलवी ही बचाएंगे मेरे भाइयों। लेकिन आज मौलवियों की कदर अपने यहाँ खत्म हो चुकी है, इसी वजह से समाज के ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है। मालूम है उलमा की कदर आज अपने यहाँ से खत्म हो चुकी है। लोग मौलवियों की कदर नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, और मौलवियों के साथ बदसलूकी हो रही है। कई जगहों पे आप देखिए कैसी कैसी बदसलूकियां होती है, मैं वो सब बातें बताने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बदसलूकियां होती हैं। अपने यहाँ के इमाम के साथ आपकी क्या, आप लोग क्या इज्जत करते हैं, मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका जनाजा वो पढ़ाते हैं, निकाह वो पढ़ाते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, 5,000 रुपया, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, ये जुल्म नहीं है? ईमानदारी से बताओ, पूर्णिया के लोगों जो मौलवियों को 5-10 हजार रुपया देता है, क्या ये मौलवियों के ऊपर जुल्म नहीं है? अब अगर यही मौलवी गलत करने लगे तो बताओ मुजरिम कौन है, मौलवी या ये अवाम मुजरिम है? क्योंकि मौलवियों के अगर गलत काम करने पे मजबूर किया तो इस अवाम ने मजबूर किया है। अगर मौलवी हरामखोरी के अंदर मुब्तला हो रहा है और गलत काम करने पे मजबूर हो रहा है, हम अहले हदीसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों तौहीद के ऊपर बड़ा जमा रहता, फूंक फाक करके पैसा नहीं लेता। बरेलियों के यहाँ दूसरे मसलकों के अंदर चले जाओ, जैसा जैसा फूकेगा वैसा वैसा पैसे का डिमांड होगा। 50 रुपया का फूकना हो तो तुरंत फूक, और 500 वाला अगर नोट मिलने लगा तो थोड़ा लंबा देर पढ़ करके फूके। अपने अहले हदीस में ये फूकने वाला मामला नहीं चलता है, और फूकता भी है, कोई झाड़ फूक करता भी है तो पैसा उसा नहीं लेता है। लेकिन जो मौलवी ये वाला काम करते हैं और वो लोगों को शिर्क तक मुब्तला कर देते हैं, तो ये गलत रास्ते कौन बना रहे हैं? मौलवियों को मजबूत करो, ये कौम के पिलर है मेरे भाइयों। अपने इमाम को जिंदा रखो, आपकी मस्जिद जिंदा रहेगी। आप अपने उलमा की को जिंदा रखेंगे, मदरसा जिंदा रहेगा। अगर ये मौलवियों की कदर नहीं करेंगे तो मौलवी सही से अपना काम नहीं करेंगे तो समाज के अंदर बुराइयां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गौर करो मेरे भाइयों, तुम तसव्वुर करो, सोचो हालात कितने बुरे हो चुके हैं कि आज इतनी तकरीरें होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अखलाकी गड़बड़ी हमारे अंदर इतनी ज्यादा गड़बड़ी है कि मस्जिदों के अंदर, एक जगह मस्जिद के अंदर एक आदमी का मोबाइल बजने लगा, गाना बजने लगा। आजकल तो हर किसी मोबाइल के अंदर गाना तो रहता है। लड़कों के साथ किसी के साथ अगर कहीं कार वगैरह में जाना हो तो अपने कार या अपनी गाड़ी के अंदर वो जरूर भोजपुरी गाना लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई? क्या जरूरत है कि आप अपने कार और गाड़ी के अंदर भोजपुरी गाना लगाएं? मैं भी कार के अंदर चलता हूं, मेरी भी गाड़ी है, मैं कभी नहीं अपने ड्राइवर से मैंने कभी नहीं कहा कि तो ये गाना लगाओ। कुरान की आयतें बजा सकते हैं आप, नज़में लगा सकते हैं आप, लेकिन भोजपुरी गाना लगाएंगे। चल रहा मस्त मौला, लगता बस इससे बढ़कर के दीवाना है ही नहीं। अखलाक कितना गिरा हुआ, मौलवी साथ में बैठा हुआ बदतमीज को इतनी भी समझ नहीं है कि कम से कम अपना आलिम है उसके सामने हम गाना बजा रहे हैं। ये है अखलाक कितना गिरा हुआ है। बाप को देखिए बेटी ही के सामने गाना सुन रहा है, हाँ फिल्में देख रहा है। बेटी की बेशर्मी देखिए, बाप के सामने ही डांस करके यूट्यूब के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर अपने वीडियो डाल रही है।
کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ حال ہے میرے بھائی اس قوم کا. اخلاقی اعتبار سے ہم بہت ہی زیادہ گر چکے. عملی اعتبار سے مت پوچھو, عمل تو ہے ہی نہیں, بس ہمارے یہاں بس بولی ہے بولی. عمل کے میدان میں بہت ہی زیادہ پیچھے. اب اگر صحابہ کرام کی زندگی اٹھائیں گے تو عمل دیکھو, عمل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی دن ایسا گزر جاتا جس دن میں عمل نہ کیا ہوتا, کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوتا, تو مجھے ایسا لگتا کہ میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر کے برا دن میری زندگی میں گزرا ہی نہیں ہے. جس دن عمل نہ کرے بڑا افسوس ہوتا تھا. آج مسلمانوں کے ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں, عمل نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے. اگر کسی کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین ہو جائے تو دنیا میں نیک اعمال ضرور کرے گا, ضرور توبہ کرے گا, ضرور اللہ سے معافی مانگے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا ہے اور سمجھایا اور بتایا کہ لوگوں مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. نبی اکرم کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے لوگوں اگر میں نے کسی کو مارا ہو, کسی کو ستایا ہو, کسی کو پریشان کیا ہو تو وہ آدمی آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے, اسی دنیا میں معاملہ کلیئر کر لینا چاہتا ہوں, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا کام ذرہ برابر نہیں آئے گا. اسی دنیا میں بدلہ لے لو. مرنے کے بعد کی کتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو, تصور کرو میرے بھائیوں. آج دنیا میں مرنے کے بعد کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب ان حالات سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں, کیسے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کریں؟ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حالات تو ہر طریقے سے گڑبڑ ہے, عملی اعتبار سے گڑبڑ ہے, اخلاقی اعتبار سے گڑبڑ ہے, اعتقادی اعتبار سے گڑبڑ ہے, سماجی اعتبار سے گڑبڑ ہے. عورتوں کا معاملہ دیکھیے گڑبڑ, مردوں کا معاملہ دیکھیے گڑبڑ, جاہلوں کا معاملہ دیکھیے گڑبڑ, عالموں کا معاملہ دیکھیے گڑبڑ. اب سوال یہ ہے کہ کیسے ٹھیک کیا جائے. کچھ نہ کچھ تو دوائی ہوگی, کچھ نہ کوئی اپائے تو ہوگا. اب اگر ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے ایمان مضبوط کرنا ہے. ایمان کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کو رات کے بعد دن ہونے کا پورا یقین ہے, رات ہے رات, اور ہمیں یقین ہے کہ صبح ہو کر کے رہے گی, کل آئے گا انشاءاللہ, ضرور سورج نکلے گا. دن رات اللہ نے بنایا ہے, رات ختم ہو جاتی تو دن آ جاتا, دن ختم ہو جاتا تو رات آ جاتی ہے. ایسی ہمیں اس بات کے اوپر یقین کرنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہوگا. ہر کسی کو, مرد عورت کو, مولوی کو, عالم کو, جاہل کو, سب کو اس بات کے اوپر یقین کرنا پڑے گا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کوئی ظلم کرے گا تو بچے گا نہیں, ظلم کرنے والا بچ نہیں سکتا ہے, اللہ کے یہاں اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. اسی وجہ سے میرے بھائیوں صحابہ کرام کو دیکھیے, ایک صحابی نے حضرت بلال کو صرف اتنا کالا کہہ دیا تھا, کالا کلوٹا کہہ دیا تھا, اے کالی عورت کی اولاد, اتنا جملہ کہا تھا. اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی حضرت بلال پہنچتے اور کہتے اللہ کے نبی ابو ذر غفاری نے مجھے کالا کہہ دیا ہے, مجھے غلط جملے سے بلایا ہے, برے القاب سے پکارا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو ڈانٹا اور کہا کہ اے ابو ذر غفاری, کیا تم کو معلوم نہیں ہے زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری نے جب محمد رسول اللہ کے چہرے مقدس کو دیکھا اور آپ نے دیکھا کتنے زیادہ ناراض ہیں, میرے بھائیوں یہ آگے گھر سے باہر نکلتے ہیں, ابو ذر غفاری حضرت بلال سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اے بلال مجھے معاف کر دو, کیونکہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, اور اگر میں اسی حال میں مر گیا تو
اللہ کے یہاں میں کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ مرنے کے بعد اس کو اتنا یقین تھا کہ ایک ایک شبد کا مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد یقین نہیں ہے ہم مسلمانوں کو، حالانکہ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں مرنے کے بعد کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ نے کئی مثالیں دی ہے۔ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہے، مردہ، اس زمین کے اوپر اللہ پانی نازل کرتا ہے اور یہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اسی سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے میرے بندو، اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ جیوت کریں گے، زندہ کریں گے۔ مرتیو پسچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مرتیو پسچات جنمم بھوتی، فرمایا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں یہی لفظ آپ کو ملے گا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اے میرے بندو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا، کفار مکہ تو یہی کہا کرتے تھے، اے لوگوں یہ محمد کی باتیں بہکی بہکی باتیں کیوں مانتے ہو؟ یہ محمد جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، زمین میں بوسیدہ ہو جائے گا، زمین میں مل جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان میں باقاعدہ اپنے نبی کی بات کو رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ نے باقاعدہ کہہ دیا نہیں تمہارا جو عقیدہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، نہیں، مرنا سرنا گلنا یہ سب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ہم زندہ کریں گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور میرے لیے بہت ہی آسان ہے یہ۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقین کر لو، عورتوں اگر تم یقین کر لو تو غلط راستے پہ نہ چلو گے۔ اے مردوں، اے جوانوں، شراب کے اڈوں میں بسنے والوں، زنا کے اڈوں میں جانے والوں، چوریاں کرنے والوں، ڈکیتی کرنے والوں، حرام کے راستوں کو اپنانے والوں، مرنے کے بعد کی اگر فکر کر لو تو ایک ایک قدم تمہیں آگے بڑھانے سے پہلے کئی بار تمہیں سوچنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم، حضرت عمر فاروق کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم عمر فاروق نے اپنی زندگی میں اگر کوئی غلط کام کیا تو بہت ہی زیادہ رویا، اور اللہ حضرت عمر فاروق یہی کہا کرتے تھے، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنا محاسبہ کر لیا کرو، اپنا حساب اسی دنیا میں کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اللہ کے یہاں تمہیں وزن کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تم کو وزن کیا جائے اس سے پہلے کہ تم اپنے آپ کو وزن کر لو۔ تو پہلا کام ہمیں ایمان کے اندر مضبوطی لانی ہوگی، ایمان پکا کرنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں کھڑا ہوگا، ورنہ یہ کب کرے گا آدمی؟ جب دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھے گا۔ آج کل کیا ہے، مسلمان اتنے کمزور ہیں، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سے بڑی محبت ہے ان کو، صبح سے لے کر کے شام تک دنیا کے بارے میں بہت سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے اندر ایک بیماری آ جائے گی، تعداد بہت ہوگی، وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی، وہ کراہیت الموت، اور موت سے ان کو نفرت ہو جائے گی، یہ موت سے بہت ہی زیادہ نفرت کرنے لگیں گے۔ جنازہ تو اٹھائیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، قبرستان تک جائیں گے، دفن کریں گے، لیکن موت کے بارے میں یہ ذرا برابر ان کو فکر نہ ہوگی کہ آج جیسے اس کو دفنایا گیا مجھے بھی دفنایا جائے گا، جیسے آج اس کو کاندھے میں لے کر کے قبرستان پہنچائے، ایک وقت آئے گا مجھے بھی کاندھے میں لے کر کے لوگ جنازہ پڑھائیں گے، زمین میں رکھیں گے، زمین میں دفن کر دیں گے۔ آدمی کو ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگوں
زیادہ سے زیادہ لذت کو ختم کرنے والی چیز کو تم یاد کرو. اللہ کے نبی کہہ رہے کس کو یاد کرو؟ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ صحابہ نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ وما حازم اللذات، اے اللہ کی نبی بتائیے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ آپ نے جواب دیا الموت، موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دے گی. کبھی غلط کرو، غلط کرنے کے وقت ذہن کے اندر یہ بات آ جائے مجھے مرنا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے انسان سامنے خوبصورت لڑکی کو چھوڑ دے گا. آپ نے بخاری کا واقعہ سنا ہوگا جب لڑکی نے اپنے اس چچیرے بھائی سے کہا ڈر جا، اللہ کے خوف سے دور ہو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، میرے ساتھ غلط کام مت کر. اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور اس لڑکی کو اس نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا. وہیں پہ وہ اٹھ کر کے بھاگ گیا اور اس ڈر سے کہ مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر مصر کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ غلط کام نہیں کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ سے ڈر رہا تھا اور جواب میں کہتا ہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، چند منٹ کی لذت کے لیے میں اللہ کو ناراض کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. مجھے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیوں اپنے سماج کے اندر اگر تبدیلی لانی ہے، ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا. بے ایمان نہیں بننا ہوگا. ایمان ہے ہی نہیں. آج دیکھیں ایمان کتنا ہے ہمارا، چندہ بھی دے رہا، اگر اعلان نہ ہو تو بہت سے لوگ چندے نہیں دیتے. بہت سے لوگوں کو جتنا اعلان کریے گا لوگوں کے بیچ میں جب جس کا اعلان ہوگا کھل کر کے وہ زیادہ چندہ دے گا. چپکے دینے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. ضروری نہیں کہ جلد سے ہی میں چندہ دے، جن لوگوں نے نہیں دیا کل بھی لا کر کے کمیٹی کو دے سکتے ہیں کہ بھائی لیجیے آپ چپکے سے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے. اگر یہ ایمان اپنے اندر پیدا ہو گیا تو بہت سے برائیاں اپنے یہاں سے ختم ہو جائیں. دوسرا کام بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. دوسرا کام اللہ کہتا ہے میرے بندو تم تقوی پیدا کرو اور صبر پیدا کرو. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمن تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ دشمن جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے اگر تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم یہ دشمن تمہیں کچھ نہیں کر سکتے. صبر جانتے کس کو کہتے ہیں؟ الصبر. 3 قسمیں: الصبر علی الطاعہ، فرما برداری پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا. کوئی کام کرنا ہو اور اس کام کو کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ صبر کر رہے ہیں، پھر بھی آپ دوسروں کی ٹینشن کو پال رہے ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس کام کو کر رہے ہیں. جلسہ کرنے والوں کو کتنی پریشانیاں ہوتی معلوم ہے؟ دین کے کام کرنے والوں کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ مولویوں کو مدرسہ چلانے میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ مدرسہ چلانا اتنا آسان نہیں ہے. میں ان مولویوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو مدرسہ چلا رہے ہیں. چندہ کرنے کے لیے گھر گھر جاتا ہے. آپ کبھی جھولا لے کر کے نکلیے تب پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے نکلنا کتنا مشکل ہے میرے بھائی. آپ کو پتا ہے اس جلسے میں آنے کے لیے مجھے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کہاں تھا؟ اتر پردیش میں، اور پھر وہاں سے کیسے کیسے کر کے میں آیا. ٹرین کتنی لیٹ تھی میرے بھائیو، کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے یہاں آیا 24 گھنٹے سے اب تک میں سویا نہیں ہوں. آپ تصور کر سکتے ہیں. اور اتنی رات کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں اور کچھ ایسے لوگ بولیں گے ارے مولوی آیا تو تقریر کر کے چلا گیا، بس پیشہ ور مولوی تھا، اتنے پیسے لگ گیا، اتنے پیسے لے کے چل گیا. بولنے والے بہت ہیں. دعوت و تبلیغ کے کام پر صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. ہم لوگ صبر کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہتا ہے. اگر اس فیلڈ کو ہم بھی چھوڑ دیں، اس فیلڈ کو اور مولوی چھوڑ دیں تو کون بولے گا، کون تقریر کرے گا؟
بتائیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں آپ کو اچھے عالم نہیں ملیں گے، اچھے خطیب آپ کو نہیں ملیں گے۔ جمعے کے اندر دیکھیں خطیب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے خطیب کھڑا ہوتا ہے، کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آتا، موضوع کی تیاری کر کے نہیں آتا ہے، اور پبلک ایسے سو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھے عالم کو اپنے گاؤں کے اندر بلائیے، جمعے میں خطبہ دلوائیے، 500 1000 روپیہ آپ کی جیب سے اگر جاتا ہے تو خرچ کیجئے، لیکن میرے بھائیوں پبلک کو اچھی بات سنوائیے، اس سے بھی سماج کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں روزانہ چاول اور مچھلی کھاتے رہیے گا وہ مزہ نہیں، کبھی کبھی بریانی بھی کھائیے، کبھی کبھی مٹن بھی کھائیے، کبھی کبھی کچھ اور بھی چیز کھائیے۔ یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے کاموں کے اندر صبر کیا جائے۔ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے داڑھی رکھے ہوئے، بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب جائیے ٹرینوں کے اندر، غیر مسلم حضرات کی نظر میں کیسے کس طریقے سے وہ لوگ دیکھتے ہیں، ارے مولوی ہے، یہ ہے، پاکھنڈی ہے، گھسپیٹی ہے، آتنکواد ہے، ایسے ایسے جملے آپس میں بیٹھے رہیں گے، طرح طرح کی باتیں کرتا رہے گا۔ اب وہاں اگر آپ نے کچھ بولنے کی کوشش کی آپ کی جان دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ علماء اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے اسی، ورنہ داڑھی چھلا کر کے بھی تقریر کریں گے تو ہم جہنمی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ کچھ مولوی اگر داڑھی نہ رکھیں، ٹوپی نہ پہنے اور نماز پڑھاتے بڑا بوال ہو جاتا ہے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ دیکھیے اگر بغیر ٹوپی کے مولوی نماز پڑھا دے، اللہ کی قسم بعد میں پبلک طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، بڑے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا دیا۔ اور پیچھے والے سے کبھی سوال کرو، تم نے بغیر داڑھی کے نماز پڑھ لی، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، تم جینس اور ٹی شرٹ میں ایسے ہیرو بن کر نماز پڑھے، تیری نماز ہو جائے گی، امام صاحب کی نماز نہیں ہوگی۔ کس نے بولا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوگی، بغیر داڑھی کی نماز نہیں ہوگی؟ کون کہتا، کون مولوی کہتا ہے؟ وہ مولوی نہیں، وہ جاہل ہے میرے بھائی۔ نماز ہوگی، آپ یہ داڑھی نہیں رکھ رہے، سنت کے خلاف کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو گناہ نہیں ملے گا، اور بغیر مجبوری کے آپ داڑھی چھلوا رہے ہیں، سنت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، گناہ ملے گا میرے بھائیوں۔ اور اگر داڑھی نہیں رکھتا ہو تو مسئلہ اس کے ساتھ ہے، ذاتی معاملہ ہے، آپ اس کی وجہ سے مولوی کے اوپر فتویٰ لاگو مت کریے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، تو ان کاموں کے اندر صبر کیا جائے۔ حضرت بلال نے بھی صبر کیا، ہاں، اور صبر ایسا کیا کہ اس وقت کفار مکہ حضرت بلال کو زمین میں لٹا دیا کرتے تھے، اور لٹانے کے بعد گرم ریت میں، گرم زمین کے اندر لٹا کر کے بڑے بڑے پتھر ان کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا، آواز نہیں نکلتی تھی۔ میرے بھائیوں سانسیں پھول رہی ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، اور یہ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے، اے بلال تم اللہ کا نام کا انکار کر دو، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو، ہم تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دیں گے۔ لیکن بلال کی اطاعت دیکھو، فرما برداری دیکھو، صبر کر رہے، اور اسی صبر کے موقع پہ بلال کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ ہوتا ہے، اللہ 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 ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ہم 360 مورتیوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے سامنے ہم پوجا کرتے ہیں، اسی کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے۔ اے کفار مکہ، اے ظالموں، اگر میری موت اگر تمہیں لینا ہو، میری جان لینی ہو، جان لے لو، لیکن میں اپنے توحید کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتا، اطاعت کے اوپر جمے رہے۔ حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت خبیب، ان کے واقعات کو پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بلال کو چٹیل میدان میں لٹا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن تب بھی انہوں نے اطاعت کیا، تب بھی انہوں نے صبر کیا۔ حضرت سمیہ کے سامنے ان کے بیٹے کو ننگا کر دیا گیا، ان کے شوہر کو ننگا کر دیا گیا، حضرت سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، اور سمیہ سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے، اے سمیہ انکار کر دے اللہ کا، اے سمیہ محمد کا انکار کر دے۔ لیکن حضرت سمیہ کی ایمان دیکھیے، اور اطاعت کے پر جمنا دیکھیے، صبر دیکھیے، صبر کتنا زبردست ہے۔ ایسے موقع پہ بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور ان کے سامنے بیٹا ننگا ہوا، ان کے سامنے ان کا شوہر ننگا ہوا، ان کے
سامنے طرح طرح کی باتیں ہوئی، لیکن سمیہ نے انکار نہ کیا۔ آخرکار حضرت سمیہ کو 2 پارٹ میں چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی اسی بات کے اوپر وہ صبر کرتے رہے اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتی رہی۔ بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ ان ظالموں نے حضرت سمیہ کا صبر توڑ نہ سکا۔ میرے بھائیوں، یہ اطاعت پر صبر کرنا بھی بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہمارے یہاں بیوی کہہ دے داڑھی چھلا لو، چھلا لیا جاتا ہے۔ بیوی کہہ دے ارے وہ کام کر لو نہ، چلے گا۔ آج کل یا گرل فرینڈ کہہ دے نماز پڑھنے جائے، کیا نماز پڑھنے، چلو نا ملاقات کریں گے۔ گرل فرینڈ کہہ دے کیا تقریر سننے کے لیے بیٹھ رہے ہو، چلو ہم لوگ وہاں ملاقات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہم اطاعت کریں گے، ہم بات سنیں گے، تقریریں سنیں گے، غلط کام نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں اچھے کام کرنے والے بہت کم ہیں، اور کرتے ہیں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ غیروں کے رسم کو اپناتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، کان میں بالیاں پہنتے ہیں۔ بہت سے لڑکا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، شکل صورت اس انداز سے ان کا رہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب تم یہاں مسلمان نہیں لگ رہے ہو تو مرنے کے بعد مسلمان کیسے لگو گے؟ بتائیے، دنیا کے اندر مسلمان دکھتے نہیں ہو، عمل تو ہے ہی نہیں، لیکن کم سے کم آپ کی شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے کہ لگنا چاہیے مسلمان کا بیٹا ہے۔ کھا رہا ہے کھڑے کھڑے کتوں کی طرح، پی رہا ہے تو کوئی طریقہ نہیں بسم اللہ پڑھا جائے، کیا کیا جائے۔ ہاں، کوئی کام کر رہا ہے تو ایسے کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس کو اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہو میرے بھائیوں؟ کم سے کم لگنا چاہیے مسلمان ہو۔ ہم لوگ اگر بیچ راستوں میں کہیں بھی جاتے ہیں، دور سے نظر آ جاتا ہے کہ پکا یہ مولوی ہے، پکا یہ مسلمان ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بنائیے۔ بمبئی کے اندر میں نے دیکھا جوانوں کو داڑھی رکھتے ہوئے، ہم گئے ایم پی کے اندر، بھوپال کے اندر انجینئر کرنے والے لڑکوں کو دیکھا، داڑھی اتنی بڑی بڑی، اور اللہ کے قسم 2-2:30 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے انجینئر کرنے والے بچوں کو بھی ہم نے پایا ہے۔ ہاں، اس نے کہا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ عزت و ذلت کا مالک ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور پھل دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم داڑھی کو چھلا لیں، نماز کو ترک کر دیں، غلط کام کرنے لگیں، کالجوں میں رہیں اور بے شمار گرل فرینڈ بنا کر کے گھومیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں دنگ رہ گیا میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں کہ اس حالات کے اندر بھی وہ اپنے اسلام کو انہوں نے زندہ باقی رکھا۔ تو صبر کیا جائے، کس کے اوپر؟ اطاعت کے اوپر صبر کیا جائے۔ الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے اوپر صبر کیا جائے۔ گناہ کے اوپر صبر مطلب کوئی آدمی غلط کام کرنے کے لیے بلائے، چلو نا یار شراب پیتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی پی رہا، وہ بھی پی رہا، وہ بھی پی رہا، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور وہ اس کے پاس بھی گرل فرینڈ، اس کے پاس بھی گرل فرینڈ، اس کے پاس بھی گرل فرینڈ، وہ بھی ہوٹل میں لے کے جا رہا، وہ بھی ہوٹل میں لے کے جا رہا، اور آپ کو کوئی لڑکی باقاعدہ موقع دے رہی، چلو میرے ساتھ ہوٹل کے اندر غلط کام کرو گے، موج مستی کرو گے۔ ایسے غلط کام کے اوپر صبر کرنا، کنٹرول کرنا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے اوپر صبر کرنا میرے بھائیوں ایسا ہے کہ اگر ان کاموں سے اگر کوئی آدمی بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازے گا۔ ہے ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے، صبر ہوتا ہی نہیں ہے، غلط چیزوں کو دیکھا بھاگتا ہوا۔ ابھی دیکھیے کوئی جھگڑا ہو جائے، غلط کام کہیں پہ ہو جائے، بھاگتا ہوا نکلے گا، جلسوں کو نہیں سنے گا، تقریروں کو نہیں سنے گا۔ تو صبر کیا جائے۔ اور تیسرا کام، مصیبت آئے تب بھی صبر کیجیے۔ آج مصیبت آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر صبر نہیں ہوتا ہے۔ بچہ کا انتقال ہو گیا، رونا دھونا چالو، اور اتنا روتا ہے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بہت بڑا انیائے اور ظلم کر دیا۔ ارے بھائی، ان کی تقدیر میں ان کی زندگی اتنی ہی تھی، موت آنی تھی۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے اوپر ہی غلط غلط جملے بولنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، وہ کہتے ہیں وانت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
آپ بھی رو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے، رحمت، یہ محبت ہے، یہ بیٹے کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ڈالی ہے، اسی محبت کا یہ معاملہ کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لیکن سنو اے عبد الرحمن ابن عوف، سنو، آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اے عبد الرحمن ابن عوف سنو، ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، ٹھیک ہے معاملہ، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، والقلب يحزن، اور میرا دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولوں گا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پہ ہم غمگین ضرور ہیں، لیکن ہم اللہ کے اوپر غلط جملہ نہیں بول سکتے۔ اے اللہ، آج دیکھیں کسی کے اوپر مصیبت آئے، ہم ہی نظر آئے تھے اللہ کو، کوئی اور نہیں دکھاتا کیا؟ میرے بھائیوں، اس طریقے سے جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا، صبر کرو، مصیبت میں صبر کرنا جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہیں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو صبر کیجیے، تب سماج کے اندر تبدیلی آئے گی۔ غلط کام ہو رہا ہو کہیں پہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، غلط کام سے بچیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ موبائل ہے آپ کے پاس نیٹ پیک بھی ہے، روزانہ بھی 2 GB ہے، 5G ابھی فری ہے، آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی سن سکتے ہیں، لیکن موبائل میں وہ غلط چیزیں نہیں دیکھنا بھی صبر ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، غلط چیزوں سے روکنا بھی، اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے۔ آج موبائل بند کمرے میں جو چاہو سو دیکھ رہے ہو، میرے بھائیوں اس طریقے سے گناہ کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اپنے رحمت نہیں اتارے گا بلکہ اپنا عذاب اتارے گا۔ ایک چوتھا کام ہمیں کرنا ہوگا، کون سا؟ توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہوگا۔ بھروسہ ایسا کیجئے کہ اللہ نے پیدا کیا تو روزی روٹی دے گا، ہر حال میں دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو کھلا سکتا اور پلا سکتا ہے، روئے زمین کے اندر 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں، جب 18,000 مخلوقات کو کھلا سکتا پلا سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا نہیں سکتا پلا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک مچھلی سمندر کے اندر، ایک مچھلی ایسی ہے جو 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا جاتی ہے روزانہ، اور اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر بھروسہ دیکھیے، یقین ہے ہی نہیں، اب غلط طریقوں کو اپنائیں، بہت سے حرام اڈوں کو اپنا لیا ہے مسلمانوں نے۔ حلال اڈوں کو اپنائیے۔ اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی ہے۔ جب بچہ 4 مہینے کا رحم مادر میں ہوتا ہے، جب بچہ رحم مادر میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، آئے فرشتوں اس کی روزی لکھ دو، یہ کتنا کمائے گا لکھو۔ جب آپ کی روزی روٹی لکھ دی گئی ہے کہ یہ بندہ اتنا کمائے گا، میرے بھائیوں پھر حرام راستوں کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم حرام راستوں کو کیوں اپنا رہے ہیں جب اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے ابوالکلام سلفی فلاں تاریخ کو پورنیہ کے اس زمین کے اوپر پہنچے گا۔ جب یہ لکھا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے، اور جہاں نہیں لکھا ہوا ہے وہاں میں پہنچ نہیں سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ میرا پروگرام کشن گنج میں تھا، بھی مجھے رحمان چترویدی کا پروگرام تھا، پوچھئے میں نے بہت ان سے کہا تھا انشاءاللہ ہر حال میں پہنچوں گا، لیکن ایسی مصیبت آ گئی کہ میں پہنچ نہ سکا۔ میرے بھائیوں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اگر روزی روٹی نہیں کما پا رہا ہے تو حرام اڈوں کو اپنانا چالو کر دے، حرام راستوں کو اپنانا چالو کر دے۔ آج مسلمانوں کی موبائل کے اندر کتنے ایپ موجود ہیں جو حرام راستوں کو پروموٹ کر رہی ہے، حرام راستوں کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ ایک ایپ سے 10 روپیہ لگاؤ، 20
روپیہ کماؤ، 100 روپیہ لگاؤ، کروڑ پتی بنو۔ ایک ایک گیند پہ آدمی پیسہ لگاتا ہے، اور ڈریم 11 کے موقع جب کرکٹ وغیرہ کے میچ ہوتے ہیں تو ڈریم 11 میں پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام راستے حرام کے اڈے ہیں، یہ حرام کے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کمانے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ حرام کمانے والی کی دعا اللہ کیسے سنے گا؟ ایک بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، آپ نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، آپ نے فرمایا اس کا کھانا حلال کا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہے۔ اب بتاؤ لوگوں، اس کی دعا اللہ سنے گا تو کیسے سنے گا؟ حرام کمائی کرنے والوں، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعا اللہ نہیں سنے گا۔ اس وجہ سے حلال اڈوں کو اپناؤ، حلال طریقوں کو اپناؤ اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ بہت سے لوگ حرام طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور کمانے کی کوشش کریں دنیا کے چکر میں۔ اللہ پر توکل کیجیے، توکل اللہ پر۔ کیسا بھروسہ؟ ایسا بھروسہ دنیا کی ساری طاقت مل کے آپ کو مار نہیں سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ موسیٰ اپنے قوم کو لے کر کے جب نکلے اور فرعون کا لشکر پیچھے لگ گیا، کہاں بھاگے گا؟ چل، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، پیچھے فرعون کا لشکر، اور فرعون حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے دریائے قلزوم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، حضرت موسیٰ سے اس کے قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، اب ہم کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتے، اگر سمندر میں چھلانگ ماریں گے تو مر جائیں گے، اور اگر یہیں رکے رہے تو یہ فرعون کے لشکر ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمیں مار ڈالیں گے۔ اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھو، بھروسہ دیکھو۔ کہا کلا، ہرگز نہیں لوگوں، یہ ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے وہی کہہ دی، وہی کر دی۔ اے موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ سمندر کے اندر لاٹھی مارو۔ موسیٰ نے سمندر میں جیسے لاٹھی ماری، اسی وقت سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دو پارٹ میں بٹ گیا، سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی دونوں طرف ٹھہر گیا۔ اسی بیچ راستے سے موسیٰ اور اس کے قوم وہاں سے باہر نکل گئے۔ تو اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں نہ کہیں سے نکال لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم دو ہمارے دو۔ اب اس کے بعد بچے دانی کو ختم، آپریشن کروا دیا جاتا ہے، جو بچہ دنیا میں آنے والا تو اس کو بھی وہیں سے ختم کروا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے موبائل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سے لوگ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ بنائیے، لیکن میرے بھائیوں اس میں ایسی چیزیں مت ڈالیے جس کی وجہ سے آپ کو گناہ مل سکتا ہے۔ جھوٹ مت لکھیے، جھوٹ مت لکھیے۔ بہت سے لوگ جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام نے نریندر مودی کے اوپر یہ بولا، اب صرف نام میں نے لیا ہے نا، اب اوپر میں ہیڈنگ آ جائے گا۔ کسی کے نے ویڈیو اگر ایسی بنائی تو میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کے اوپر FIR میں کر دوں گا۔ کوئی ایسی ویڈیو نہ بنائے، ایسا آپ کوئی جملہ ہی نہ لکھے میرے بھائیوں کہ علماء کے اوپر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ زندگی بھر اس کو افسوس کرنا پڑے۔ ایسا کام آپ مت کیجئے۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اب ویڈیو بنانے کے بعد یوٹیوب پر کتنے نمازی ہم کو بتائیے تو، بڑے بڑے یوٹیوبر کیا کرتے ہیں؟ رات بھر جاگیں گے، نماز سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ وہی تبلیغ، وہ بھی تو آپ ہم سے بڑے مولانا آپ لوگ ہیں، ابھی ہم تقریر کر کے نکل جائیں گے، آپ تقریر ڈال رہے ہیں، یہ زندگی بھر کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ یعنی آپ
کے پاس ہماری تقریر موجود ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ ڈال رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں بتائیے اللہ کی ذات کے اوپر آپ کو کہاں پہ یقین ہے؟ یقین اور بھروسہ کیجیے اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ ضرور ان مصیبت سے نکالے گا۔ میرے بھائیوں یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے، 4 بجنے والے ہیں اور مجھے پھر نکلنا ہے، اور دن بھر میں نے بتایا نا 24 گھنٹہ سے سویا نہیں ہوں، آپ یہاں پہنچا، اتنے رات تک تو تقریر نہیں چلنی چاہیے۔ بہرکیف آپ لوگوں نے یہ جلسہ کیا ہے، مسجد کے نام پہ کیا ہے، مسجد اتنے لوگ بنا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضرور بنائیے، لیکن آباد بھی اس کو کیجیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے